اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بینہ پڑھیں گے جس کا سیریل نمبر ہے 98۔ اس کا مطلب 16 صورتیں جو ہے وہ جا چکی ہیں، 17، کیونکہ 9900 یہ 2 ہو گئے اور وہ 16 صورتیں، یہ آخری سے اگر ہم گنتے ہوئے ہیں تو یہ 17 نمبر پہ ہم چل رہے ہیں۔ اب چونکہ میں ترجمہ لکھ رہا ہوں، آج میں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، وہ میں اس میں ڈال دوں گا۔ تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، انکار کر دیا ہے محمد رسول اللہ کا، وہ اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، وہ نکل کے باہر آنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کو واضح بیانات نہ دیے جائیں، واضح تعلیمات نہ سمجھائی جائیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں ان کے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ یہ یقیناً مدینہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مکے کی صورتوں میں اہل کتاب کا کہیں ذکر نہیں ملے گا آپ کو، اور مدنی زندگی میں آپ کو اہل کتاب سے مخاطبت ملے گی۔ وہاں مشرکین، کفار، اور ان کی پرابلم کچھ اور تھی، وہ لوگ آخرت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ اس بات پہ تیار ہی نہیں تھے کہ ہم کو مر کے پھر سے جی اٹھنا ہے۔ پورا زور جو ہے اس بات پہ، ایمان پہ دیا گیا کہ تم کو مر کے اٹھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکے کا سبجیکٹ جو ہے توحید ہے، توحید تو پوری زندگی رہا ہے، اس کی بیس کے اوپر ساری تعلیمات دی جاتی ہیں، توحید تو بیس ہے۔ لیکن جو سبجیکٹ ہے جس کی وجہ سے ہم آج بھی غفلت میں ہیں، وہ ہے موت، موت کے بعد والی زندگی، جواب دہی کا احساس، جہنم اور جنت کا تصور، کامیابی اور ناکامی کا احساس۔ یہی چیز ہے جو انسان کو اچھے کاموں کی طرف لاتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہاں مدینہ کی بات ہو رہی ہے، مدینہ میں بات ہو رہی ہے۔ لم یکن الذین کفروا، لم ہرگز نہیں، یکن ممکن، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب جو پہلے سے کتاب رکھتے ہیں، تورات، انجیل، زبور، یہودی اور عیسائی، والمشرکین اور جو پہلے سے مشرک تھے، ادھر سے بھی آگے تھے، منفکین یعنی فکا یفکو یعنی نکل جانا اس میں سے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنا شرک چھوڑتے، اپنا کفر چھوڑتے، اپنا جو ہے الہاد چھوڑتے۔ یہ جہالت سے نکلنے والے ہی نہیں تھے جب تک کہ واضح تعلیمات ان کو نہ دی جائے۔ حتی تأتیہم البینہ، بینات کہتے ہیں واضح طور پہ کوئی بات کو بتا دینے کو۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اتنا آسان اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور بنایا ہے کہ یہ ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، صحفا مطہرہ، اور ایک ایسا رسول ہو جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائے اور سمجھائے۔ اگر صرف سنانے کی بات ہوتی تو اقرا ہوتا تھا، یہاں یتلو ہے کہ اذا قرئت القرآن ہے، وہاں پر دیکھیے آپ، جب ان پہ قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو، وانصتوا، خاموش رہو۔ یہاں یتلو ہے، یتلو کا مطلب تلوا، یتلو، تلا، پیچھا کرنا، فالو کرنا، سمجھنا، پوری بات کو سمجھ لینا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ صحیفے، وہ ڈاکیومنٹس، وہ پیپرز، وہ میسیجز، وہ کمانڈمنٹس جو ان کو پڑھتا بھی نہیں تھا بلکہ سمجھانا بھی ضروری تھا، ایسے صحیفے لے کے ایک رسول بھی ضروری تھا۔ یہاں ترجمہ ہے، پہلے میں پہلے کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اس کتاب، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ میں پاک کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا صحیفوں کے لیے، رسول کے لیے، کیونکہ پاک کا لفظ صرف اللہ کے لیے اچھا لگتا ہے، اور ہے بھی وہی پاک، اس کے علاوہ کوئی چیز پاک نہیں ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اب ان صحیفوں کے اندر، یا وہ صحیفے جو کسی ایک ایسی قائم کتاب میں سے نکالے گئے ہیں جو پہلے دن سے، یعنی آدم کی شروعات سے محمد الرسول اللہ تک ایک ہی کتاب، ایک ہی قرآن، ایک ہی صحیفے، جو دین ہے اصل۔ اب اس کے سائیڈ میں جو چیزیں ہیں، شریعت ہے، ہر نبی کے اعتبار سے، ہر قوم کے حساب سے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا، یہ شریعت ہے۔ لیکن دین شروع سے ایک ہی ہے، قرآن شروع سے ایک ہی ہے، جسے ہم ذکر کہتے ہیں۔ وہ باتیں جو یاد دلانی ہیں آپ کو، عالم ارواح سے، الستو بربکم، سورہ اعراف 172 وغیرہ وغیرہ،
فیہا کتب قیمہ، جو قائم رہنے والی کتاب، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. اب آیت نمبر 4، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. وما ہرگز نہیں، جب وما آئے گا تو الا آنا ضروری ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو وما تفرق الذین، وما تفرقہ، جب تک ان لوگوں نے فرقہ نہیں ڈالا، اوتو الکتابہ، جو پہلے سے یہ کتاب کو سمجھ کے پڑھتے تھے، یہاں بھی اتلو ہے، اوتو، جنہیں کتاب دی گئی ہے، اوتو الکتابہ، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، جبکہ یہ قرآن وضاحت کے ساتھ ان کے پاس آ گیا ہے. اب یہ اختلاف کر رہے ہیں، اب فرقے ڈال رہے ہیں، بول رہے ہیں ہم یہودی، ہم عیسائی ہیں، فلاں ہیں، مجوسی ہیں، تم مسلمان ہیں. یہاں ترجمہ ہے، پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا. اب آیت نمبر 5، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. وما امروا، یہاں پھر وما سے بات ہو رہی ہے تو آگے الا آنا ضروری ہے. وما امروا الا، ایسا ہرگز نہیں ہوا سوائے اس کے، ایسا ہرگز نہیں آئی کوئی بھی کتاب، کوئی رسول سوائے اس کے کہ وہ آ کے پہلے یہ بات سمجھایا ان کے ہمارے درمیان یکساں ہیں. الا لیعبدوا اللہ، کہ دیکھو تم کو عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی کرنا ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. مخلصین لہ الدین، اپنے زندگی گزارنے کے معاملے میں بالکل پیوریفائی ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، آنیسٹ ہو جاؤ، یہ ملاوٹ مت رکھو. ان کی بھی بات مان رہے، ان کی بھی بات مان رہے، قرآن کو بھی مان رہے، جو ہے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے بھی ریفرنس لے رہے ہیں، اس کو بھی دین سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی دین سمجھ رہے ہیں، امام کو بھی دین سمجھ رہے ہیں، ابا کو بھی دین سمجھ رہے ہیں، مرشد کو بھی دین سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. تو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو، اپنے وے آف لائف کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو خالص کر لو اللہ کے لیے. حنفاء، اور پورے یکسو ہو جاؤ، کنسنٹریٹ کرو اس بات پہ. ویقیموا الصلاۃ، اب یہاں صلاح کے قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نماز میں قرآن کو برقرار رکھو، قرآن پہ کنسنٹریٹ کرو. صلاح کمپلیٹ بات کو کہتے ہیں، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کو صرف قیام، رکوع اور سجود کہتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ قرآن جو ہے، یہ نماز آپ کو بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکتی ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، دیکھیے پھر اتلو آیا، سمجھ کے پڑھو جو کچھ تم کو کتاب میں سے نازل کیا جا رہا ہے. واقیم الصلاۃ، پھر نماز قائم کرو، یعنی نماز پڑھو اور اس کے اندر سمجھتے ہوئے قرآن کو پڑھو، سیکھو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عنکبوت میں آپ کو مل جائے گی 45 اور 29 میرے خیال میں. بہرحال، اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک اس طرح اگر تم نماز قائم کرو گے، اس طرح اگر قرآن سیکھو گے، نمازوں میں سمجھ کے قرآن کو پڑھو گے اور ڈیلی نئی آیت یاد کرو گے یا ویکلی ونس ایک نئی آیت یاد کرو گے، تو یہ قرآن تم کو بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس سے بڑا کام تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو آیتیں سیکھ رہے ہو، جیسے میں نے بھی ایک آیت کا ترجمہ لکھا، یہ بھی آپ کو بھیج دوں گا، میں اس کو پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں، اس کو اپلوڈ بھی کر دوں گا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی یاد دہانی، نصیحت، لوگوں کو ذکر، دعوت، یہ اس سے بڑا کام ہے. کیونکہ سیکھنا تو ایک کام ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑا کام یہ ہے کہ تم اس کو پہنچاؤ. اس سے بڑا کام یہ ہے کہ تم اس پہ عمل بھی کرو. اس سے بڑا کام یہ ہے کہ اس کے اندر تم اخلاص بھی رکھو، اللہ پہ بھروسہ بھی کرو، صبر بھی کرو، اس کے بدلے میں کوئی چیز مت چاہو، قرآن کو مت بیچو، قرآن پہ محنت کر کے پیسے مت کماؤ، چیریٹی مت لو، چندے اصول مت کرو. اسے کہتے ہیں حنفاء، مخلصین لہ الدین حنفاء. اور یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور اپنے مال کا پیوریفیکیشن کرو، چیریٹی کرو. تمہارا مال، جو تمہارا پیسہ ہے، اس میں پیوریفیکیشن لاؤ. وَكَذَلِكَ دین القیمہ، یہاں پھر دین کا لفظ ہے، مخلصین لہ الدین آ گیا. اس کے بعد یہاں ہے وَذَلِكَ
دین القیمہ، یہی وہ دین ہے جو شروع سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، یعنی قرآن شروع سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اس کے بعد 6 آیت ہے، اچھا اس کو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ اور ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی علم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اب ان لوگوں میں سے جنہوں نے پہلے سے جو کتاب جن کی تھی، یہودی اور نصارہ اور مشرکین، فی نار جہنم خالدین فیہا، دیکھو یہ ایسی جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ ورسٹ کمیونٹی ہے، یہ کریشن کی 3rd کلاس کوالٹی ہے، اتنے خراب ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، تو یہ اسفل سافلین ہو گئے ہیں جو محمد آپ کی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیے، آپ لائے ہوئے کتاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیے، اور جنت اور جہنم کا بھی انکار کر رہے ہیں یہ لوگ۔ لہٰذا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا فیہا اولئک ہم شر البریہ، اور ایسے ہی لوگ یعنی بری کمیونٹی ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ اب اس کے بعد مومنین کی بات ہو رہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ آپ کو مان گئے، آپ کی کتاب کو مان گئے، اللہ کو مان گئے، فرشتوں کو مان گئے، رسولوں کو مان گئے، قیامت کے دن کو مان گئے، جنت اور دوزخ کو مان گئے، آپ کو آخری رسول بھی مان لیا، ان الذین آمنوا، یہ ہے وہ ایمان والے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام بھی کرتے رہے جس کا قرآن میں حکم ہے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی تو لوگ ہیں دا بیسٹ کریشن، احسنی تقویم۔ اب 8ویں اور آخری آیت، جزاؤہم عند ربہم، ان کی جو جزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو جز ہے، اس کا جو پارٹ ہے، ایک پارٹ تو دنیا میں بھی اچھا ملے گا، دوسرا اس کا پارٹ ہے جو اللہ کے پاس ہے، عند ربہم، وہ کیا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے باغ ہیں، ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے، جس کے پاس اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ ایک سین پیش کیا اللہ تعالیٰ نے ان باغوں کا کہ بڑے اچھے باغ ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ ایک نہر بہہ رہی ہے، کیا خوبصورت منظر ہے۔ انہار خالدین فیہا ابدا، ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو ہے یہ ہر ایمان والے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ایک ٹرمینالوجی، ایک اصطلاح بنا لی گئی ہے جو صرف صحابہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئرلی بتا دیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہی وہ لوگ ہیں جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہوا؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ کی قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کے دین پہ راضی ہو گئے، اللہ نے جو تکلیف دی اس کو سہ لیا، جو خوشی دی اس پہ شکر ادا کیا، اللہ نے جو زندگی دی اس کو بلا چونو چرا، بنا بھیک مانگے یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے، ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کبھی بھی میں نے ان پہ مصیبت ڈالی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ خشیہ کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ اکثر لوگوں نے ڈر لکھا ہے، یہاں بھی ہوگا۔ ان کی جزا ان کے رب کے یہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ہے کچھ اس شخص کے لیے جو اپنے رب کا خوف کیا۔ یہ غلط ترجمہ ہے، خوف کی بات نہیں ہے، خشیت کہتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ذہن و دل پہ اللہ کے وجود کا احساس باقی رہے، اسے کہتے ہیں خشیت۔ خشوع اور خضوع میں نماز پڑھنا، خشوع کہتے ہیں، خش عربی زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے میرے آتے ہوئے دیکھ کے، میرے آنے کا احساس کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا۔ میں اپنی بٹن لگا رہا ہوں پولیس والے کو دیکھ کے، میرے بڑے کوئی آ رہے ہیں تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں، یہ ہے اصل خشیت۔ خش چھپ جانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن مخشوش خشیہ ربہ۔
اپنے رب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اپنے رب کا احساس ہمیشہ رکھتے ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، ایسے ہی لوگوں سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہاں یہ صورت مکمل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہم نے اس سورے کو جتنا بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، جو بھی میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھایا ہوں، چونکہ میں حیدرآباد سے میرا تعلق ہے، آپ جانتے ہی ہیں، اور تو وہ آسان اردو میں نے کوشش کی ہے کہ میری جو رسپانسبلٹی ہے، میرا جو کام ہے، مجھ پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس بلغوا انی ولو آیا۔ یہ ساری ذمہ داریاں مجھ پہ ہے، میں جتنا بھی اپنا سمجھا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم کو ان آیتوں سے وہ ہدایت، وہ ڈائریکشن ملے جس سے ہم جنت میں جا سکیں۔ السلام علیکم۔